الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ بقرہ 88 نمبر آیت، یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. آج اللہ پاک نے فرمایا کہ اہل کتاب ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، ان پر تمہارا رنگ نہیں چڑھ سکتا. نہیں، یہ بات نہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کی ہٹ درمی اور حق چھپانے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے اور یہ رحمت سے دور کر دیے گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ کم ہی ایمان لائیں گے. ان میں سے یہودیوں میں سے بہت کم لوگ ایمان لائیں گے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، ان کے اوپر قبر چڑھا ہوا ہے، آپ کی بات ہم پر اثر نہیں کر سکتی. اصل میں وہ یہ کہتے تھے نعوذ باللہ کہ یہ اسلام کی دعوت اتنی کم درجے کی چیز ہے کہ ہم بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، ہمیں یہ دعوت اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے دل اس ایسی باتوں سے جو سب سٹینڈرڈ باتیں ہیں، غیر معیاری باتیں ہیں، ان سے ہمارے دل محفوظ کر دیے گئے ہیں. اللہ پاک نے کہا محفوظ نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے حق چھپانے کے جرم کی سزا کے طور پر، کیونکہ یہ حق چھپانا ان کی عادت ہے، اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے. لعنت سے بڑی بد دعا کوئی نہیں اور برکت سے بڑی دعا کوئی نہیں. برکت کا مطلب یہ ہے کہ کثرت خیرات ما الدوام، کہ تجھے ہر اچھی چیز ملے اور ہمیشہ کے لیے ملے. اور لعنت کا مطلب یہ ہے کہ تو ہر خیر سے محروم ہو جائے ہمیشہ کے لیے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے حق چھپانے کے جرم کی سزا کے طور پر ہم نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لائیں گے. دوسری جگہ فرمایا سورہ بقرہ کی 91 نمبر آیت میں، اہل کتاب کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی، اور جو چیز اس کے علاوہ نازل ہوئی ہم اس کا انکار کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس چیز پر یہ فخر کر رہے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہے، یہ دراصل ان پر اللہ نے لعنت کر دیا اور ان پر لعنت کے پردے پڑے ہوئے ان کے دلوں پر. اسی وجہ سے ان کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی. اور سورہ نساء 155 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ نے اہل کتاب پر ان کے عہد توڑ دینے کی وجہ سے، جو انہوں نے وعدے کیے تھے اللہ سے وہ توڑ دیے، اس کی وجہ سے، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے، ان کو چھپانے کی وجہ سے، اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے، اور یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان کے کفر اور حق پوشی کے باعث ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان میں سے چند ہی لوگ ایمان لاتے ہیں اور لائیں گے. تو اللہ پاک نے جو ان کی بات بتائی ہے، یہی بات ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمارے سامنے جب حق آ جائے جو ہمارے خیالات کے خلاف ہو، جو ہم مان رہے ہیں پہلے پڑھا سنا اس کے خلاف ہو، تو حق کو تسلیم کر لینا، ورنہ ہم بھی انہی کے ساتھ شمار ہوں گے. اگر کسی آدمی کا یہ رویہ ہو کہ اس کے سامنے حق آ گیا، سچی بات آ گئی، اس کو بات تصدیق ہو گئی کہ یہ بات سچ ہے، اور وہ کسی وجہ سے نہیں چھوڑ رہا، تو وہ بھی ان جیسوں میں شمار ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام
سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے تکبر کا بڑا آپ نے منع کیا ہے اس سے، ہر آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتی اچھی ہو، تو کیا یہ چیز بھی تکبر میں شامل ہے؟ تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اللہ ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ تکبر یہ نہیں ہے، تکبر یہ ہے کہ حق کو تسلیم نہ کرے، جب اس کے سامنے حق آ جائے، سچ آ جائے تو اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، یہ ہے تکبر۔ اچھے کپڑے، اچھی جوتی، اچھی سواری، اچھا گھر، یہ تکبر میں نہیں آتا۔ تکبر یہ ہے کہ اس کے سامنے حق آ گیا وہ اس کا انکار کر دے یا دوسروں کو، عام لوگوں کو اپنے سے کم تر جانے، تو یہ تکبر ہے۔ اور اس جو بھی آدمی تکبر کرے گا، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا، یعنی حق کا انکار کرے، لوگوں کو حقیر جانے، وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ آگے اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا اور جب ان لوگوں کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آ گئی جو ان کی کتاب کے مصداق تھی، اس کی تصدیق بھی کرتی تھی تورات کی اور انجیل کی، اور جو باتیں، جو پیش گوئیاں، جو نشانیاں آخری نبی، آخری شریعت کی اس میں بیان کی گئی تھیں ان کے بالکل مطابق تھی، تو ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، حالانکہ اسی کتاب پر عمل کرنے اور ایمان لانے کا وعدہ کر کے یہ لوگ پہلے کافروں پر فتح پانے کی دعائیں کیا کرتے تھے کہ جب تیرا آخری نبی آئے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے اور تو ہمیں جو غیر اہل کتاب ہیں ان پر فتح دینا۔ اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پر ایمان لیتے، لیکن ہوا یہ کہ جب وہ چیز جس کو یہ اچھی طرح پہچان گئے تھے، جو علماء یہود ہیں ان کو کوئی شک نہیں تھا کہ رسول کریم علیہ السلام اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ قرآن مجید وہی شریعت ہے، وہی کتاب ہے، جس طرح کی کتاب کی پیش گوئیاں ہماری کتاب میں موجود ہیں، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اور قرآن مجید میں دوسری جگہ آتا ہے کہ قرآن مجید کو اور بعد انہیں رسول کریم مراد لیے، دونوں ہی صحیح کہ ان کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، ان کو شک کوئی نہیں تھا اس میں۔ کیوں؟ جتنے بھی پڑھے لکھے عالم ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے، اس طرح کی چیز ہوگی تو ہم کہیں گے یہ اصلی ہے، اس طرح کی ہوگی تو ہم کہیں گے نقلی۔ تو جو بھی سچے نبی کا معیار ہے، جو سچی کتاب کا معیار ہے، جو سچے دین کا معیار ہے، اسلام، قرآن اور رسول کریم علیہ السلام، ان پر صرف وہ پورے اترتے ہیں، اور تو اس وقت کوئی چیز دنیا کی پوری نہیں اترتی اس معیار پر۔ ان کو بالکل تصدیق ہو چکا تھا کہ رسول کریم سچے نبی ہیں، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، انہوں نے سوچ سمجھ کر اس کا انکار کیا۔ وجہ یہ تھی وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ بنی اسماعیل میں بھی نبوت آ سکتی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو صاحبزادے سیدنا اسحاق علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، وہ کہتے تھے، اگرچہ خود بائبل میں لکھا ہوا، تورات میں لکھا ہوا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم کی عمر 86 سال تھی تو حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور جب 100 سال تھی تو حضرت اسحاق پیدا ہوئے، 14 سال چھوٹے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں پہلوٹا جو ہے وہ اسحاق ہے۔ اب اس کا آپ بتائیں کہ کیا علاج؟ عمر میں جو 14 سال چھوٹا ہے اس کو کہتے ہیں یہ پہلا بچہ ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ ان لوگوں کو کیسے آپ منوا سکتے ہیں کہ یہ قرآن سچا ہے اور رسول اللہ سچے ہیں، جن کی یہ عادت ہو۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ حق چھپانا ان کی عادت ہے، اس لیے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پہلے یہ لوگ آخری نبی، اور آخری نبی کا تصور اتنا عام تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت یحییٰ کے آدمیوں نے پوچھا یا یہودیوں نے پوچھا کہ کیا تو مسیح ہے، کیا تو فلاں ہے، کیا تو ایلیا ہے؟ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ کہ وہ دوبارہ تشریف لائیں گے، وہ زندہ آسمان پر چلے گئے تھے، ان کا عقیدہ یہودیوں کا۔ کیا تو ایلیا ہے؟ انہوں نے ہر بات کا انکار کیا۔ تو پھر کہا کہ کیا تو وہ نبی ہے؟ مطلب نام لینے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اتنا مشہور تھا ان کا تصور۔ انہوں نے پوچھا کیا تو وہ نبی ہے، یعنی آخری نبی تو وہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔
تو ان کو کوئی شک نہیں تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میں نے ان کی صرف ایک مثال آپ کو دی ہے کہ حضرت اسحاق خود لکھتے ہیں، وہ تورات میں اس وقت جو موجود ہے، کہ 14 سال چھوٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، تو وہ کہتے ہیں جی پہلا بچہ اسحاق تھا، اب اس کا کوئی علاج ہے دنیا میں تو کر لیں۔ تو حسد تھا ان کو، وہ کہتے تھے کہ حضرت ہاجرہ جو ہیں علیہ السلام وہ لونڈی تھیں اور لونڈی کے بچے کو نبوت نہیں مل سکتی، حالانکہ خود ان کے جیوش انسائکلوپیڈیا میں، جس سے موت پر ان کی کتاب کوئی نہیں ہے، 400 اس کا پہلا ایڈیشن 480 پی ایچ ڈی یہودیوں نے لکھا تھا، اور اب جو ایڈیشن ہے وہ 680 پی ایچ ڈی یہودیوں نے لکھا ہے، 12 جلدیں اس کی۔ اس میں کیا لکھتے ہیں کہ ہاجرہ جو ہے وہ پرنسس تھی، شہزادی تھی۔ جب مصر کے بادشاہ نے سیدہ سارہ پر علیہ السلام بری نظر ڈالی، اس پر عذاب آیا، تو اس نے معافی بھی مانگی اور اپنی بیٹی بطور نوکرانی دی تھی اس نے حضرت سارہ کو، تھی وہ شہزادی، اور ساتھ ہی اس نے ایک جاگیر بھی دی تھی۔ تو وہ شہزادی کی اولاد کو نبوت نہیں مل سکتی وہ کہتے ہیں، اور سیدہ سارہ کی اولاد کو صرف نبوت ملے گی، حضرت اسحاق کی اولاد کو ملے گی۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ آخری نبی جو ہے وہ چونکہ نبوت لگاتار ہم میں آئی ہے، لہٰذا آخری نبی بھی ہم میں سے ہوگا، لہٰذا وہ اس پر ایمان لانے کا اللہ سے وعدہ کرتے تھے اور کہتے تھے یہ مشرکین سے کہ جب وہ آخری نبی آئے گا تو ہم کو تم پر فتح حاصل ہو جائے گی، اور دعائیں مانگا کرتے تھے۔ جب وہ چیز جس کو یہ اچھی طرح پہچان بھی گئے ان کے پاس آ گئی تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ساتھ ساتھ ہم نے یہ سوچتے جانا ہے کہ یہ جو خوش طرح باشد کے سر دل براں گفتہ تر حدیث دیگراں، وہ انداز اپنایا اللہ پاک نے۔ بات اہل کتاب یہود اور عیسائیوں کی ہو رہی ہے، سمجھایا ہمیں جا رہا ہے کہ تم یہ کام نہ کرنا، ایسا نہ ہو۔ اور آپ کو مارکیٹ میں ایسے مل جائیں گے کہ جن کے سامنے آپ قرآن کھول کے رکھ دیں وہ کہتے ہیں اس کا معنی نہیں ہے، یہ تو عربی میں ہے، میں نے اردو کا فقرہ اس کے سامنے رکھا، اس نے کہا اس کا مطلب ہی نہیں ہے، اب اس کا کیا علاج ہے؟ فقرہ ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور وہ آدمی جو ہے وہ ہائی لیول کا پادری ہے، بشپ کا انتخاب اس نے لڑا 3 دفعہ اس نے، اور وہ کہتا ہے میں ایم اے اردو ہوں، ایم اے اسلامیات ہوں، ایم اے اسلامی تاریخ ہوں، اور ایم اے عیسائیت ہوں۔ وہ کہتا ہے جی ایک ہی کا مطلب ایک نہیں ہے، اب بتائیں اس کا کیا علاج؟ اور یہ سنی سنائی بات نہیں، سامنے بیٹھ کے بات ہوئی۔ یہودی کہتے ہیں کہ جو 14 سال چھوٹا ہے وہ بڑا ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ ایک ہی کا مطلب ایک نہیں ہے۔ یہ ہے ان کی ضد جو ہم کو سمجھ نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں کہ یار اتنی میں نے اس کو حوالے دیے، اس کو میں نے بھائی ان کو طے کیا ہوا، ان کو نہیں ماننا ہم نے۔ یہ اسی طرح کے ہم کو اپنے گروپوں میں بھی مل جائیں گے کہ آپ ان کے سامنے جو مرضی کر دیں وہ نہیں مانیں گے۔ تو ہمیں سمجھایا یہ گیا ہے ان کی بات کر کے کہ تم یہ کام نہ کرنا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جب وہ چیز جس کو یہ اچھی طرح پہچان گیا ان کے پاس آ گئی تو اس کا انکار کر دیا، ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، اور وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، یعنی کفر جو خریدا ہے انہوں نے اپنا ایمان بیچ کے، وہ بہت برے خریدا ان کے۔ اور جو اللہ نے اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا ان کا کتاب نازل کر دی، اس کتاب کا انہوں نے انکار کر دیا، کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے، کہ بنی اسماعیل کو کیسے نبوت مل گئی، یہ تو ہمیں ملنی چاہیے تھی، اور اس کتاب کا انکار کر کے وہ غضب میں وہ گرفتار ہو گئے، اور ایسے کافروں کے لیے ذلت امیز عذاب اللہ پاک نے تیار کر رکھا ہے۔ تو اصل ان کا جو حسد تھا وہ اسی وجہ سے تھا۔ یہ سورہ الحدید میں اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تم پر دگنی رحمت سے نوازے گا تمہیں۔ کیوں؟
یہ جو اہل کتاب ہیں ان کو اگر یہ مسلمان ہو جائیں تو ان کو ایک انعام ملے گا پہلے نبیوں پر ایمان لانے کا، جو سیدنا عیسیٰ علیہ پر ایمان لائے، سیدنا موسیٰ پر ایمان لائے، ایک اجر اس کا ملے گا، اور ایک اجر حضور پر ایمان لانے کا ملے گا، یعنی ان پر ڈبل رحمت ہوگی۔ تمہارے لیے اللہ روشنی کر دے گا جس میں تم چلو گے، یعنی زندگی جو ہے تمہاری وہ صحیح شریعت کی روشنی میں گزرے گی، اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ کے فضل پر کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ ان کے مشورے سے نہیں اپنا فضل اور رحمت کرتا کسی پر، وہ جس کو چاہتا ہے نبی بنا دیتا ہے۔ اللہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا کہ میں کس کو نبی بناؤں، کسی سے پوچھنے کو اس کو ضرورت نہیں ہے، ان کی اجازت کی ضرورت نہیں اللہ کو۔ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے دے دے، اور اللہ بہت ہی بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ جو اہل کتاب کہتے تھے کہ اللہ کو چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل میں ہی نبوت رکھتا، تو اللہ پاک نے فرمایا میں تمہارے مشورے کا محتاج نہیں ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں اپنا فضل دیتا ہوں، یعنی نبوت نبی جس کو چاہتا ہوں میں بناتا ہوں۔ تو حسد کی بنیاد پر انہوں نے سورہ نساء، یہ تھی سورہ الحدید 28 اور 29 نمبر آیت۔ اب سورہ نساء 54 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا بنی اسرائیل کے لوگوں سے اس بات پر یہ لوگ حسد کر رہے ہیں آپ سے کہ اللہ نے ان لوگوں کو اپنے فضل سے نوازا ہے اور بنی اسرائیل کو محروم کر دیا، اس وجہ سے یہ تم سے حسد کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ بقرہ 109 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو، اگرچہ اہل کتاب پر حق ظاہر ہو چکا ہے، کچھ شک نہیں ان کو کہ رسول اللہ سچے نبی، تاہم دلی حسد کی وجہ سے ان میں سے بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ تم کو ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دیں۔ یہ 109 نمبر آیت آپ نے یاد رکھنی، یہ اتنی اہم آیت ہے کہ ہمارے ملنے والوں میں ایک پادری مسلمان ہوا کراچی کا، اب اسے 16-17 سال ہو گئے مسلمان ہوئے، اب وہ اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے۔ اس کا سسر تھا جرمنی کا چوڑکانہ میں جو ان کا دینی مدرسہ ہے، اس مدرسے کا اس کا سسر پرنسپل تھا۔ اس آدمی کی اتنی زیادہ خدمات ہیں لوگوں کو عیسائی بنانے کے لیے کہ اس کو ایک تحریک کا ایک محکمے کا انہوں نے انچارج بنایا، جس کا آج سے 30-40 سال پہلے 2.5 کروڑ کا بجٹ تھا اور 400 ملازم تھے اس میں۔ کام صرف یہ تھا مسلمانوں کو عیسائی بنانا، اور وہ کہتا ہے ہم عیسائی نہیں بنانا چاہتے اس کو، ہم صرف ان کو شک میں ڈالنا چاہتے ہیں، کیونکہ مسلمان کو ہم عیسائی بنانا ہی نہیں چاہتے۔ 1 مہینہ ہم اس کی بہت خاطر تواضع کرتے ہیں، اس کو بانس پر ڈالتے ہیں، اس کے بعد بانس کھینچ لیتے ہیں، اب وہ نہ پیچھے جا سکتا ہے نہ وہ ہم کیوں مسلمان کو ہم اپنے اندر اس لیے نہیں گھسنے دیتے، اس کے ذہن سے توحید نہیں نکلتی، وہ ہر جگہ وہ پھڈا ڈال کے بیٹھ جاتا ہے ہمارے ساتھ۔ اس لیے ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ان کو مسلمان، ہمارا مقصد یہ کہ اسلام سے ہٹا دو۔ وہ کہتا ہے لاہور میں ایک کاروباری آدمی تھا اور اس کا اپنی برادری پہ بڑا اثر تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ آدمی عیسائی ہو جائے یا مشکوک ہو جائے اسلام کی طرف سے تو اس کا اثر اس کی برادری پر پڑے گا اور میری کافی ترقی ہونے کے چانسز ہے اس سے۔ میں 1 سال اس کے پاس جاتا رہا، وہ میری بات ہی نہیں سنتا تھا۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگا یار بات یہ ہے کہ تمہارے کہنے پر میں نے بائبل تو پڑھ لی ہے، میرا دل پر نہیں، یہ بات نہیں میری سمجھ میں آئی، اب تم ایسا کرو کہ میں نے تمہارے کہنے پر بائبل پڑھی ہے، تم میرے کہنے پر قرآن بھی پڑھ لو، اور اس میں کوئی غلطی تمہیں نظر آئے وہ مجھے بتا دو، میں پھر ہو سکتا ہے میں تمہاری بات مان لوں۔ یہ 109 نمبر جو آیا تھا، اس میں کیا فرمایا، ان اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ تم کو ایمان لانے کے بعد کسی طرح کافر بنا دیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن بھی ترجمہ خریدا، پڑھنا شروع کر دیا، جب میں اس آیت پر پہنچا، اس کا نام ہے شیخ عبداللہ، سندھ میں ہے وہ کہتا ہے جب میں اس آیت پر پہنچا تو میں نے کہا جی یہ آیت ہماری تحریک شروع ہونے کے بعد مسلمانوں نے قرآن شریف میں یہ شامل کی ہے۔ 1400 سال پہلے کون سی تحریک تھی یہ ہماری، یہ تو آسٹریلیا میں وہ شروع ہوئی، اور ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح سے اسلام سے پھیر دیا جائے۔ تو میں نے کہا کہ اب میں نے اس میں قرآن میں غلطی پکڑ لی کہ جناب انہوں نے ہماری تحریک کا ان کو پتہ چلا تو انہوں نے قرآن مجید میں یہ فقرہ شامل کر دیا۔ تو میں نے اپنے سسر کو ٹیلی فون کیا جو اس وقت جرمنی گیا ہوا تھا
کہ میں نے قرآن مجید میں تحریف پکڑ لی، تبدیلی پکڑ لی ہے۔ اس نے کہا تم بہت بڑی بات کر رہے ہو، سوچ لو۔ میں نے کہا یہ سوچ لیا، یہ 109 نمبر آیا تھا تمہارے پاس وہاں پر جو لائبریریوں میں قرآن مجید پڑھے ہیں نا، ان میں دیکھو یہ آیت ہے، مختلف ایڈیشنز میں دیکھو، مختلف زبانوں میں جو چھپے ہیں ان میں دیکھو۔ کہتا ہے 2 مہینے کے بعد اس نے مجھے جواب دیا کہ ہم نے سارے قرآن شریف دیکھ لیے ہیں، ان میں نئے پرانے صدیوں پرانے نسخے بھی دیکھ لیے، ان میں یہ آیت ہے۔ کہتا میں ٹیلی فون پر لینڈ لائن ہوتا تھا، جب میں بات کر رہا تھا میری بیوی جو جرمن تھی وہ بھی پاس ہی بیٹھی تھی، تو مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ وہ بیٹھی ہے، تو میرے منہ سے نکلا اگر یہ بات ہے تو پھر یہ کلام خدا کہ 1450 سال 1500 سال پہلے کیسے رسول اللہ کو پتا تھا کہ آسٹریلیا میں 1500 سال بعد ایک کام شروع ہوگا۔ تو میری بیوی نے پوچھا کہ کس کی بات کر رہا؟ میں نے کہا یہ قرآن شریف ہے، کہ اس میں ایک آیت تھی، تو مجھے خیال تھا کہ یہ مسلمانوں نے بعد میں ایڈ کیا، تو تمہارے ابو نے مجھے بتایا ہے کہ یہ تو صدیوں پرانے نسخوں میں بھی ہے۔ تو کہتی اب تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا اگر یہ بات ہے پھر کلام خدا۔ تو میری بیوی نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ میرے بچے مسلمانوں کے اسکول میں پڑھتے تھے، اس نے بچوں سے پوچھا کہ بیٹے یہ مسلمان کس طرح کلمہ پڑھتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ مسلمان وہاں پر جو دعا وغیرہ ہوتی ہے اس میں جو کلاس میں ہمیں سکھاتے ہیں وہ اس طرح سے سکھاتے ہیں۔ تو کہتی ہے میری بیوی نے اور میرے بچوں نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ مجھے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا میں سوچوں گا۔ صبح جب اٹھے تو میں نے بیوی سے کہا بھی آج ناشتہ نہیں بنانا؟ اس نے کہا تیرا میرا کیا تعلق ہے، تو کافر ہے میں مسلمان ہوں۔ مطلب ایمان دیکھیں، حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، نہ روح عشق بی کے اتنی دشت بے کراں گامے نہ رفتہ ہیں وہ منزل رسیدہ، کہ عشق کی طاقت دیکھ کتنے لمبے چوڑے صحرا میں ایک قدم بھی نہیں اٹھایا اور منزل پر پہنچ گیا۔ تو وہ کہتی کہ تیرا میرا کیا تعلق ہے، اب تو کافر ہے میں مسلمان ہوں، میں صرف دن چڑھنے کا انتظار کر رہی تھی، اگر تو ہمیں اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ میں بچوں کو لے کر یتیم خانے چلی جاؤں گی۔ ایمان دیکھیں تو ایک رات میں ابھی اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کچھ نہیں کیا اس کو پتہ ہی نہیں تھا نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ تو کہتا جی پھر میں نے بھی سوچ کے میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ جو 109 نمبر آیت ہے اس کی سورہ بقرہ کی، یہ اتنی اہم، اللہ پاک جس کو ہدایت دینا چاہے اس کا کوئی بھی سبب بن جاتا ہے، اور جس کو ہدایت نہیں ملنی اس کے اپنی وجہ سے اس کو پورا قرآن بھی کافی نہیں، وہ قرآن کو ہی نہیں مانتے، کہتے نہیں جی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو، اگرچہ اہل کتاب پر حق ظاہر ہو چکا ہے، ان کو شک نہیں کوئی کہ رسول اللہ سچے نبی نہیں ہے، یا تاہم دلی حسد کی وجہ سے ان میں سے بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ تم کو ایمان لانے کے بعد پھر کافر کر دیں۔ تو اب وہ آدمی جس کے پاس 2.5 کروڑ کا بجٹ تھا، 400 پکے ملازم تھے، رضاکار بہت سے تھے سینکڑوں، اب وہ آدمی میرا خیال ہے پتہ نہیں پکوڑوں کی ریڑھی لگاتا ہے یا کیا کرتا ہے۔ اور فیصل آباد میں ایک بشپ مسلمان ہوا تھا آج سے 30-40 سال پہلے، جب عام افسر کی تنخواہ 16-17 اسکیل میں 600 روپے تھی، اس وقت اس کی تنخواہ 40,000 روپے تھی، کوٹھی تھی، اور پجارو نئی پاکستان میں آئی تھی 88 میں، اس وقت پجارو اس کے پاس تھی۔ اس آدمی نے ایمان قبول کیا اور صحابہ کرام کی یاد اس نے تازہ کروا دی، اور پھر اس نے بان بٹنے والی مشین لگائی تھی۔ وہ کہتا تھا مجھے کسی بات کا دکھ نہیں ہے، نہ 40,000 تنخواہ جانے کا، نہ کوٹھی کا، نہ پجاروں کا، صرف اس بات کا دکھ ہے کہ مسلمان ہمیں اب بھی اپنے برابر کا نہیں سمجھتے، اور دور سے دیکھ کہتے ہیں یہ مسلیوں کا گھر ہے، دینداروں کا گھر ہے۔ تو یہ ایمان جو ہے اللہ جس کو دینا چاہے کوئی بھی سبب اس کا بن جاتا ہے۔ تو یہ جو 109 نمبر آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم پر حق ظاہر ہو جائے اے مسلمانوں، تو اس وقت تم کسی حسد کی وجہ سے اس کا انکار نہ کر دینا کہ اگر میں نے مان لیا تو اس سے تو یہ فلاں آدمی جو ہے وہ سچا ثابت ہو جائے گا، تو پھر میں اس کی بات مان لوں۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا 93 نمبر آیت ہے کہ جب ان اہل کتاب سے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ ہر کتاب کا انکار کرتے ہیں۔
حالانکہ یہ کتاب حق ہے اور ان کی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں اور اس کا مصداق بھی ہے۔ اے رسول ان سے پوچھئے کہ اگر واقعی تم اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہو، اب یہ اللہ کا سوال سنیں، اللہ پاک نے کہا کہ اہل کتاب سے پوچھئے کہ اگر تم واقعی اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہو جس کا تم دعویٰ کرتے ہو، تو پہلے انبیاء کو قتل کیوں کرتے رہے ہو؟ جن لوگوں کو تم خود مانتے تھے کہ یہ نبی ہیں، جیسے پچھلے جمعے میں نے بیان کیا، حضرت یسایہ کو آرے سے چیرا، حضرت یرمیہ کو دلدل میں پھینکا، حضرت زکریا کو محراب اور مقدس اور قربان گاہ کے درمیان میں قتل کیا، ان کا سب سے پاک ترین مقام تھا، وہاں پر قتل کیا۔ تو اللہ پاک نے پوچھا کہ بھئی اگر تم اپنی کتاب پر ایمان رکھتے تھے تو پھر پہلے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ کیا ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کے یہ کام ہوتے ہیں؟ اور اے بنی اسرائیل، موسیٰ تمہارے پاس کیسے کیسے کھلے دلائل لے کر آئے، اس کے باوجود تم نے ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو خدا بنا لیا، اور اسی طرح تم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا۔ اور اے بنی اسرائیل، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کوہ طور کو تم پر بلند کر کے تم سے مضبوط عہد دیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو قوت کے ساتھ پکڑے رہنا، اور تم سے ہم نے کہا تھا کہ جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو غور سے سننا، اور تم نے کہا سن رہے ہیں، اور دل تمہارے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں مانیں گے۔ اب جس قوم کے سر پر جڑوں سے اکھاڑ کر کوہ طور سر پر کر کے اللہ نے کہا میرے ساتھ وعدہ کرو کہ جو حکم تمہیں دیا گیا ہے، جو کتاب تمہیں دی گئی ہے اس پر تم عمل کرو گے، اس وقت زبان سے وہ کہہ رہے تھے ہم کریں گے اور دل سے کہہ رہے تھے نہیں کریں گے، اس قوم کا ہم آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جس قوم کو تب خوف نہیں آیا، خدا ان سے ہم کلام ہو رہا تھا خود، اور پہاڑ جڑوں سے اکھاڑ کر ان کے سروں پر ایسے کر دیا تھا کہ جس سے وعدہ کر رہا کوئی ایسی کوئی کمزور ہستی نہیں ہے، وہ اس کی قدرت میں ہے کہ وہ تمہیں اسی پہاڑ سے کچل دے۔ تو اس وقت بھی ان کا یہ حال تھی کہ زبان سے کہہ رہے تھے کہ ہم مانیں گے، دل سے کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں مانیں گے۔ ان کے دلوں میں ان کے کفر کے سبب، اور دیکھیں وجہ کیا تھی، بچھڑے کی محبت رچ گئی تھی۔ یہ جو گائے کا مقدس ہونا ان کو مصر میں رہ کے ان کے ذہن میں وہ رچ چکا تھا، وہ بات نہیں ان کے ذہن سے نکلتی کہ گائے بڑا مقدس دیوتا ہے اور اسی کا بچڑا ہم بنا کے اس کی پوجا کریں گے۔ اے رسول ان سے کہیے کہ اگر واقعی تم مومن ہو تو تمہارا ایمان جس کام کا تمہیں حکم دیتا ہے وہ بہت برا ہے۔ حق کا انکار کرنا، تمہارا ایمان اسی بات کا تمہیں حکم دیتا ہے نا۔ تو جو نشانیاں لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، ان میں 9 نشانیاں تھیں، 9 معجزات تھے، جس کا ذکر بنی اسرائیل 17 نمبر سورت کی 101 نمبر آیت میں آیا۔ ایک تو تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ڈنڈا آپ کا جو سانپ بنتا، دوسرا تھا کہ بغل میں ہاتھ دیتے تو اس طرح نکالتے سورج کی طرح چمکتا، ید بیضا۔ پھر تھا فرعون پر اس کی قوم پر جو عذاب آئے، قحط سالی تھی، پھلوں کی کمی تھی یعنی فصلوں کا نقصان ہوا، طوفان تھا، ٹڈی دل، یہ ٹڈیاں جو ہمارے ملک میں بھی 1.5 سال رہی، جوئیں، ان کا عذاب تھا، یہ مینڈکوں کا عذاب تھا، اور خون کا عذاب تھا، ہر چیز خون بن گئی تھی، سارا پانی خون بن گیا۔ تو ہر دفعہ اب ذرا دیکھیں جس کا ارادہ ماننے کا نہ ہو اس کا فکرہ ذرا سنیں فرعون کا، یہ بائبل میں کیا کہتا ہے؟ اے جادوگر اپنے خدا سے کہہ کہ یہ عذاب ہم سے دور کر دے۔ مطلب نبی نہیں مانا اس نے، اے جادوگر اپنے خدا سے کہہ کہ یہ عذاب ہم سے دور کر دے۔ یہ حالت اس وقت ہوتی ہے جب آدمی طے کر لے کہ کسی قسم کا حق بھی ہو میں نہیں مانوں گا۔ اب خدا سے بڑھ کر تو کسی کا روب نہیں ہے، خدا ان سے باتیں کر رہا تھا یہود سے، اور وہ منہ سے کہہ رہے تھے ہم مانیں گے، اور دل سے اللہ پاک فرما رہا کہ تم کہہ رہے تھے ہم نہیں مانیں گے۔ اب اس سے بڑھ کر کون انسان کسی کو نصیحت کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن باتوں کا اللہ پاک نے ان لوگوں کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی ضد اور ہٹ درمی سے بچائے رکھے۔ اللہ پاک ہمیں جو حق ہے مان لیں آدمی، اس کے بعد عمل میں کوئی کمی ہے وہ الگ بات ہے،
سب سے پہلے مان تو لینا کہ یار یہ رسول اللہ سچے نبی ہیں، جو فرما رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے، میرے سارا آنکھوں پر جناب کمی تو عمل میں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنے غلط خیالات پر رہ کر بے شمار عبادت کرتا ہے تو اس کو ذرا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے یہود کو منع کر دیا گیا تھا، اللہ نے کہا تھا میرا نام نہ لینا، تم جتنی دفعہ میرا نام لیتے ہو مجھ سے دور ہوتے، فائدہ نہیں تمہیں ہوتا۔ یہ سال میں ایک دفعہ نام لیتے تھے یہوہ، اب اس کا تلفظ بھی بھول گئے ہیں، سال میں ایک دفعہ صرف نام لیتے تھے۔ اللہ نے کہا تھا میرا نام نہ لیا کرو، نہ قربانیاں دیا کرو، ان ہر کام سے تم مجھ سے اور دور ہوتے کیونکہ تمہاری نیت صاف نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے سچے دل سے حق کو مان لیں، اس میں نہ دیکھیں کہ یہ غریب آدمی مجھے کہہ رہا سچی بات تو میں کیوں مانوں جی، میں تو چودھری ہوں، نہیں، جو بھی حق بات کرے اس کی مان لو، عمل میں کمی کو رہ جائے گی اللہ پاک اپنے فضل سے پوری کر دے گا۔ لیکن اگر حق کا انکار کیا پھر تکبر ہے، اور تکبر جس کے دل میں رائی کے دانے برابر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وعلی سائر الانبیاء والمرسلین، صلاۃ اللہ یحصیہا الا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا غیاثنا عند کل کربہ، یا معاذنا عند کل شدہ، یا مجیبنا عند کل دعوہ، یا مونسنا عند کل وحش، وَيَا رِجَانَا حِينَ تَنْقَطِعُ حِيلَتُنَا۔ صلی وسلم وبارک دائما علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ والحمد للہ اولا وآخر۔